السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تصوف پر علمی تحقیقی و دعوتی مجلہ الاحسان الہ آباد کتابی سلسلہ نمبر 2۔ اب اس میں ایک اہم ترین جو مضمون ہے وہ ہے علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت کی خدمات جو عرفان محی الدین قادری صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ صفحہ نمبر 175 پر یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ بضمن دختر سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی ناظم اعلیٰ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و صدر باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے نکاح کی تقریب کی خوشی میں یہ 12 تحقیقی مقالے کی ریکارڈنگ کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اسی کی یہ ایک سنہری کڑی ہے جو جامعہ نظامیہ کے گولڈ میڈلسٹ مولوی کامل جگیت عالم دین مفتی محمد عمران عثمانی قبلہ حفظہ اللہ اس مقالے کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت مولانا عبد القدیر حضرت صدیقی علیہ الرحمہ کی علمی و روحانی خدمات، اس تعلق سے ایک قیمتی عنوان، ایک قیمتی مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کو مولانا عرفان محی الدین قادری نے ترتیب دیا ہے۔ شہر حیدرآباد علمی، ادبی اور روحانی خدمات کی وجہ سے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے۔ سلاطین آصف جاہی نے، یعنی آصف جاہی دور کے جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے 200 سالہ عہد سلطنت یعنی اپنے بادشاہت کے 200 سال کے زمانے میں حیدرآباد کو دارالخلافہ بنایا۔ انہی سلاطین نے، انہی بادشاہوں نے حیدرآباد کو علمی، ثقافتی، اقتصادی اور روحانی یعنی کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے اور روحانی ہر حیثیت سے آباد رکھا، ہر اعتبار سے اس کو آباد رکھا۔ حیدرآباد صوفیہ اکرام کا مسکن رہا، یعنی ان کے رہنے کی جگہ رہی۔ مشاہیر صوفیہ نے، مشہور صوفیہ اکرام نے اپنی روحانی خدمات سے، اپنی روحانی خدمتوں سے عوام اور خواص کو اپنے فیوض و برکات سے فیضیاب فرمایا، یعنی فائدہ پہنچایا۔ 20ویں صدی میں مشاہیر صوفیہ میں، یعنی 20ویں صدی کے اندر جو مشہور صوفیہ اکرام گزرے ہیں، تو اس میں حضرت انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی، حضرت سید عمر حسینی قادری، حضرت سید بادشاہ حسینی علیہم الرحمۃ والرضوان شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے مشہور صوفیہ اکرام میں یہ اکابر بزرگ شامل ہیں۔ انہی صوفیہ میں صوفی باصفا بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا نام آتا ہے۔ حضرت عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ الرحمہ کے آبا و اجداد نے، یعنی ان کے جو والد وغیرہ اور دادا وغیرہ نے احمد آباد گجرات سے دکن کی طرف کوچ کیا تھا، دکن کی طرف سفر کیا تھا۔ جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد الغفور علیہ الرحمہ ہے اور والد گرامی کا نام حضرت عبد القادر صدیقی علیہ الرحمہ ہے۔ نزہۃ الخواطر میں مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الشیخ الفاضل عبد القدیر بن عبد القادر بن فضل اللہ البکری الحیدرآبادی احد العلماء المبرزین فی العلوم الادبیہ والدینیہ، ولد بحیدرآباد سنۃ 88 و200 والف، یعنی الہجریہ۔ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ شیخ فاضل عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب بیان کر کے جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور وہ
دینی اور ادبی علوم کے اندر ان کا مقام ظاہر ہے۔ حیدرآباد میں آپ کی پیدائش 1288 ہجری میں ہوئی۔ اب ولادت باسعادت یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر یعنی بڑے فرزند، بڑے بیٹے، سیدی و سندی بحر العلوم حضرت مولانا الحاج محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت کی ولادت باکرامت محلہ قاضی پورہ شہر حیدرآباد میں 27 رجب المرجب 1288 ہجری میں بروز جمعہ ہوئی۔ جمعہ کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ کنیت ابو العباس ہے۔ حضرت کا سلسلہ پدری یعنی آپ کا جو آپ کے والد بزرگوار سے جو آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہے، 28 واسطوں سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اور مادری سلسلہ یعنی امی جان سرکار کی طرف سے ان کا سلسلہ 32 واسطوں سے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو والد کی طرف سے 28 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور والدہ کی طرف سے 32 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت، حضرت نے ابتدائی تعلیم شروع کی، جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی۔ ابتدا شروعات جو ہے مدرسہ محبوبیہ واقع درسگاہ مولانا محمد زما خاں شہید علیہ الرحمہ میں مولوی احمد علی صاحب سے، مولانا محمد زما خاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو درسگاہ ہے مدرسہ محبوبیہ، تو یہ اس میں انہوں نے مولوی احمد علی صاحب سے ابتدا کی، اور پھر اپنے چچا مولوی غلام حسین صاحب صدیقی سے تعلیم پائی، علم حاصل کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم میں شریک ہوئے، جس کا قیام آصف جاہ رابع چوتھے جو آصف جاہ بادشاہ گزرے ہیں، نواب ناصر الدولہ بہادر کے دور حکومت میں، ان کے خلافت کے دور میں 14 جمادی الاول 1272 ہجری میں ہوا تھا۔ یعنی اس مدرسے کا قیام، دارالعلوم کا قیام 1272 ہجری میں ہوا تھا۔ دارالعلوم اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی سے ملحق تھا، ریلیٹڈ تھا، جس کی جانب سے فارسی اور عربی امتحانات مقرر ہوتے تھے، طے ہوتے تھے، اور اسناد دیے جاتے تھے، سرٹیفکیٹ اور سندیں وغیرہ دیے جاتے تھے۔ مولوی محمد سعید صاحب نے پوری درسی کتابیں پڑھائیں۔ مولوی عون الدین صاحب نے ادب کی کتابیں پڑھائیں، اور حبیب ابو بکر بن شہاب نے عربی علم و ادب کی انتہائی کتابیں پڑھائیں۔ مولوی ناصر الدین صاحب نے منطق اور فلسفہ، عربی ادب کی انتہائی کتاب، عربی ادب کی جو اہم ترین کتابیں ہوتی ہیں، تو جو بڑے اونچے درجے کی ہوتی ہے، وہ ساری کتابیں پڑھائی۔ مولوی ناصر الدین صاحب نے، یعنی ایک ابتدائی ہوتی ہے اور کتابیں، اور ایک انتہائی کتابیں ہوتی ہیں، آخری درجے کی جو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھائی۔ تو ابتدائی کتابوں کے پڑھانے والوں کے نام اوپر ذکر ہوئے، اور حبیب ابو بکر بن شہاب نے عربی علم و ادب کی انتہائی کتاب پڑھائی۔ مولوی ناصر الدین صاحب نے منطق اور فلسفہ پڑھایا۔ یہ مولوی عبدالحق خیرآبادی کے شاگرد خاص شاگرد تھے۔ بیعت اور خلافت، عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمہ کو خواجہ محبوب اللہ علیہ الرحمہ سے بیعت و خلافت حاصل ہے۔ حضرت صدیقی علیہ الرحمہ کو اپنے پیر و مرشد خواجہ محبوب اللہ اور اپنے والد ماجد عبد القادر صدیقی اور خسر محترم شاہ احسان الحق علیہم الرحمۃ والرضوان سے بھی خلافت حاصل تھی۔ تدریسی دور یعنی آپ کے پڑھانے کا جو دور ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی پڑھنے کا ذکر تھا، اب پڑھانے کا دور۔ حضرت عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمہ نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز، اس کی شروعات دارالعلوم حیدرآباد سے کیا۔ آپ ابتدائی اور انتہائی درجے کی کتب پڑھاتے تھے، یعنی شروعات کے درجے کی بھی اور آخری درجے کی کتابیں آپ پڑھاتے تھے۔ چھوٹی کلاس میں بھی پڑھاتے تھے، بڑی کلاسوں میں بھی آپ پڑھاتے تھے۔
جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، ادب، فلسفہ، منطق اور تصوف وغیرہ شامل ہیں۔ دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمات کے بعد، یعنی پڑھانے کی جو خدمات ہے، اس کے بعد علامہ عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ مشہور و معروف جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بطور مدرس مستقل ہو گئے، یعنی وہاں پر جو ہے آپ ہمیشہ کے طور پر پڑھانے لگ گئے، مستقل طور پر، یعنی ٹیمپریلی نہیں بلکہ مستقل طور پر آپ پڑھانے لگ گئے۔ آپ کا تقرر، آپ کا تعین دینیات میں ہوا، یعنی آپ کو فکس کیا گیا، طے کیا گیا دینیات کے لیے، اور صدر شعبہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی، یعنی اپنے شعبہ، یہ دینیات کا جو شعبہ ہے اس کے صدارتی مقام پر آپ فائز ہوئے۔ 1932 عیسوی میں وظیفہ حسن پر سبکدوش ہوئے، یعنی آپ جو ہے وہاں سے جب ہٹے ہیں تو آپ وظیفے کے ساتھ جو ہے آپ ہٹے ہیں۔ آپ کی جو میعاد وغیرہ تھی اس اعتبار سے آپ کی جو ٹائمنگ مقرر تھی، آپ کا جو وقت مقرر تھا، اس کا پر جو ہے آپ کو وظیفے کے ساتھ وہاں سے آپ رخصت ہوئے۔ تالیفات اور تصنیفات، آپ کی کتابیں جو آپ نے لکھی ہے، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ دین کی تبلیغ، یعنی بہت اچھی طرح سے اس معاملے سے واقف تھے، جانتے تھے، اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت صرف تدریس سے ہی ممکن نہیں، صرف پڑھانے سے ہی دین پھیلنے والا نہیں، بلکہ اس کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے تمام ممکنہ طرق اور مناہج، یعنی جتنے بھی طریقے اور راستے جو ممکن ہیں اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت نے تفسیر و حدیث، فقہ اور اصول فقہ، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں، عقائد اور کلام اور تصوف میں گراں قدر کتابیں لکھی ہیں، بہت اہم کتابیں لکھی ہیں۔ پروفیسر محمد سلطان محی الدین مرحوم، سابق صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی لکھتے ہیں، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے یہ پہلے صدر رہ چکے ہیں، وہ لکھتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ نے عربی، فارسی، اردو زبان میں کتابیں تصنیف کی، یعنی لکھی ہیں، تفسیر اور حدیث اور کلام اور تصوف اور ثقافت اسلامی میں، اسلامی تہذیب اور ثقافت میں، اور عربی، فارسی، اردو، ہندی زبانوں میں شعر لکھا، یعنی آپ نے جو ہے کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا بھی کام کیا ہے اور فن شاعری میں بھی اپنے ہنر کو آزمایا ہے۔ ان کی عربی تصنیفات یہ ہیں: الدین اور شعری دیوان جو زفرات الاشواق کے نام سے معروف ہے، اوراق الذہب، معروف یعنی مشہور ہے، آپ کا جو اشعار کا مجموعہ ہے، دفتر ہے، اور پھر اوراق الذہب اور التعلیم الطبقی فی اللسان العربی، مفید اللغات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کے اندر ایجوکیشنل کے اوپر آپ نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ اردو زبان میں حضرت علیہ الرحمہ نے تفسیر اور اصول تفسیر میں بھی کتابیں تصنیف کی ہے، لکھی ہیں، اردو زبان میں بھی، تفسیر صدیقی اور اعجاز القرآن اور عدم نسخ القرآن، تفسیر لطیفی اور تنزیل و تعویل۔ فقہ میں حضرت نے وصیت اور وراثت اور مشاجرات صحابہ کے نام سے اپنی تصنیفات چھوڑی ہے، یعنی اپنی کتابیں آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ عقائد اور کلام میں حضرت نے درج ذیل کتابیں لکھی ہیں جو نیچے ان کے نام لکھے جا رہے ہیں: معیار الکلام اور توحید، قول فصل اور کلمہ طیبہ۔ تصوف میں حضرت نے فصوص الحکم کے ترجمہ اور شرح کے علاوہ یہ تصنیفات چھوڑی ہیں، یہ کتابیں چھوڑی ہیں: الحکمۃ الاسلامیہ، المعارف اور حقیقت بیعت، معیار الحق، سماع، شجرۃ الکون، مکاتیب عرفان، سلاسل فقراء، مرآۃ الحقائق۔
یہ کتابیں لکھی ہیں آپ نے تصوف کے اندر۔ شعر میں حضرت کے کچھ اشعار کا تذکرہ نزہۃ الخواطر از قلم مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب میں ملتا ہے، یعنی آپ کے اشعار کا کچھ تذکرہ مولانا عبدالحی کی لکھی ہوئی کتاب نزہۃ الخواطر میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر سلطان محی الدین مرحوم سابق صدر شعبہ عربی نے ان کے عربی کلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت کی کتاب کلیات حسرت اردو، فارسی، عربی، ہندی اشعار کا مجموعہ ہے، یعنی سب طرح کے اشعار اس میں ملیں گے، عربی کے، اردو کے، فارسی کے، ہندی کے، کلیات حسرت کے اندر۔ یہاں حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے چند کتب کا، کچھ کتابوں کا تعارف پیش کرنا مناسب ہوگا۔ نمبر 1، تفسیر صدیقی۔ حضرت نے قرآن کی تفسیر عام فہم، بالکل یعنی عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے اور سلیس زبان میں فرمائی، انتہائی آسان زبان میں فرمائی۔ طرز بیان یعنی بیان کرنے کا انداز نہایت آسان، اور دل نشی یعنی جو ہے دل کو کھینچنے والا، اور تفہیم یعنی سمجھانے کا انداز بہت ہی خاطر نشان ہے، یعنی بہت ہی آسان ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی کتاب الدین، یہ تصنیف علم حدیث میں ہے، آپ کی کتاب علم حدیث میں ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الاحسان، کتاب الاسلام کے تحت آیات قرآنی یعنی قرآن کی آیتوں اور احادیث نبویہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو فقہی ابواب پر ترتیب دی ہے، یعنی فقہ کے جو چیپٹر ہوتے ہیں اس اعتبار سے آپ نے اس کو لکھا ہے، تو فقہی اعتبار ابواب پر آپ نے اس کو ترتیب دی ہے، لکھا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فقہ حنفی قیاس پر مبنی نہیں ہے، یعنی فقہ حنفی کی بنیاد قیاس پر نہیں۔ بعض لوگوں نے جیسا کہ کہا کہ فقہ حنفی کی بنیاد قیاس پر ہے، تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، فقہ حنفی کی بنیاد قیاس پر نہیں، اندازے پر نہیں، قیاس پر فقہ حنفی کی بنیاد نہیں، بلکہ اس کا استنباط یعنی فقہ حنفی نکلا ہے قرآن اور حدیث سے۔ فقہ حنفی کا استنباط قرآن اور حدیث سے ہے۔ کتاب کے شروع میں مصطلحات حدیث یعنی حدیث کی اصطلاحات جو ٹرمز ہوتے ہیں، اور ائمہ حدیث کے جو امام ہوتے ہیں ان کے احوال کا، ان کی زندگی کا ذکر بھی فرمایا ہے، ان کی حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقالے میں حضرت عبدالقدیر حضرت صدیقی علیہ رحمہ کی تمام تصانیف کا احاطہ کرنا بہت دشوار ہے، مشکل ہے، لہذا حضرت کی صوفیانہ تعلیمات اور تصانیف کا تذکرہ کرنا، آپ کے جو تصوف کی تعلیم ہے اور آپ کی جو کتابیں ہیں اس کا تذکرہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ حضرت نے تصوف میں جو تصنیف اور تالیف کی جو کہ کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، اس کی قدریں یعنی تھوڑی تفصیل بیان کرنا زیادہ اہم ہے، کچھ تفصیل بیان کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ تو نمبر 1 پر ذکر کر رہے ہیں سلاسل فقراء۔ تصوف کا سلسلہ کب سے ہے، یعنی سلاسل فقراء میں آپ نے کیا لکھا اس کا اجمالاً تذکرہ کر رہے ہیں، مختصراً ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ تصوف کا سلسلہ کب سے ہے، تصوف کا سلسلہ کب سے ہے، یہ کڑی کب سے چل رہی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے لیا گیا، تمام سلاسل کی متفق علیہ تعلیم کیا ہے، تمام سلاسل کی ایسی تعلیم جس پر سب نے اتفاق کیا وہ کیا ہے، سلوک کیا ہے، اشغال کیا ہے، یعنی جو ایک اعمال ہوتے ہیں، وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، اذکار کیا ہیں، اوراد کیا ہے، یعنی ذکر کسے کہتے ہیں، ورد کسے کہتے ہیں، اور عمل شغل کسے کہتے ہیں، سب کو بتلایا۔ اور ان سلسلوں کا باہم ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک کیا ہے، کس چیز کے اندر دونوں الگ ہے اور کس چیز کے اندر دونوں شریک ہے، اس کو جو ہے بیان کیا ہے، آپس کے معاملے کو، لطائف کیا ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے مقام کا تعین کیا گیا ہے۔ لطائف کے جو لطیفے ہوتے ہیں دل کے اندر، تو اس کا جو ہے آپ نے ان کا تعین کیا، اس کو فکس کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی دوسری تصنیف تصوف کی اہم کتاب مکاتیب عرفان،
مسائل تصوف کو علمی اصطلاحات سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کرتے ہوئے، تصوف کے مسائل کو علمی ٹرمز اور اصطلاحات سے بہت زیادہ بچتے ہوئے سلیس یعنی آسان اور عام فہم یعنی ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے ایسے انداز میں سمجھایا تاکہ صلاحیت کا حامل استفادہ کر سکے، یعنی جو آدمی صلاحیت رکھتا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ حادث کا قدیم سے رابطہ، یعنی عبد اور رب میں کیا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے قدیم ہے اور بندہ جو ہے حادث ہے، تو حادث کو جو ہے فنا ہے اور قدیم کو فنا نہیں ہے۔ حادث کا قدیم سے یعنی بندے کا خدا سے رابطہ، یعنی عبد اور رب میں کیا تعلق ہے، بندے میں اور خدا میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس امر میں اس بارے میں 6 مختلف الخیال مکاتیب یعنی 6 الگ الگ خیال کے مکاتیب اور ان کی تحقیق و تدقیق، یعنی آپ نے اس کو بہت باریکی سے چھانا ہے اور اس کی تحقیق کی ہے، اس کو اس رسالے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ مکاتیب یہ ہیں: نمبر 1 مکتب اہل تسلیم، نمبر 2 مکتب اہل تفویض، نمبر 3 مکتب اہل تعویل، نمبر 4 مکتب اہل وحدت، نمبر 5 مکتب اہل تحقیق۔ تو ان امور پر حضرت نے روشنی ڈالی ہے، تو مکاتب عرفان کے اندر ساری باتیں آ گئی ہے۔ اب ان امور پر حضرت نے روشنی ڈالی ہے۔ اسلامی تصوف اور نکلسن، پروفیسر نکلسن کیمبرج یونیورسٹی، انہوں نے جو ہے تصوف کی بعض کتابوں کا، تصوف کی کچھ کتابوں کا ترجمہ انگریزی زبان میں کرنا، یعنی اس کا تصوف کی کچھ کتابوں کا ٹرانسلیشن جو ہے انگریزی زبان میں کرنا اور ان کو شائع کرنا شروع کیا تھا، ان کو عام کرنا، پھیلانا شروع کیا تھا۔ بعض مقامات پر، کچھ جگہوں پر علماء کو ان سے اختلاف ہوا، حضرت نے بھی اختلاف فرمایا۔ حضرت بحر العلوم حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختلاف فرمایا اور اس میں ان کے اقوال نقل فرمائے، ان کی باتوں کو ذکر کیا اور ان مسائل سے متعلق ان مسئلوں کے بارے میں حضرت نے اپنی ذاتی تحقیق پیش فرمائی، اپنی خود کی جو تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس کو پیش کیا۔ شجرۃ الکون یہ بھی تصوف کی اہم کتاب ہے، تو اس میں کیا لکھا گیا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ مسائل تصوف، تصوف کے مسائل اور وحدت الوجود پر مختلف شجرے اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت دیکھتے ہوئے، اس کتاب کی اہمیت اور فائدے کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ سالم باحطاب علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں منتقل کیا، اس کا نام الارشاد والعون الی شجرۃ الکون لکھا تھا۔ سماع، حضرت نے سماع کے جواز پر یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ اختصار کے ساتھ بہت ہی شارٹ میں جو ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ سماع کے اندر، سماع یعنی آپ کی کتاب جو ہے سماع سے کہ سماع نام کی جو کتاب ہے، تو اس میں سماع کے جائز ہونے پر حضرت نے یہ رسالہ ترتیب دیا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی کتاب حقیقت بیعت۔ سماع جو ہے یہ جامعہ انوریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام اس کی ریکارڈنگ کروائی گئی ہے۔ یہ یوٹیوب پر سماع قوالی کے نام سے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ جو خواہش مند حضرات ہیں وہ بھی جو ہے سرکار بحر العلوم علامہ محمد عبد القادر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تحقیقی جو تصنیف ہے سماع، وہ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، جامعہ انوریہ کے چینل پر اپلوڈ ہے۔ حقیقت بیعت، حضرت نے اس رسالے میں بیعت اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے سلوک کی راہ میں، سلوک کے راستے میں روحانی استاد یا شیخ کی ضرورت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، اور شیخ کامل کے اثر صحبت کا فائدہ
اور اچھے مرشد کی پہچان بتلائی۔ نیز ایک ہی شیخ کی تعلیم کے پابند رہنے کی وجہ، یعنی ایک ہی شیخ کی تعلیم پر آپ جمے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رفیق راہ خدا کی راہ کے جو دوست ہوتے ہیں اور مرشد میں فرق، خلافت اور خلیفہ کی تحقیق اور بہتر خلیفہ کی صفات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان کے ملاحظے سے متحقق ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یعنی ان چیزوں کو دیکھنے سے یا پڑھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص کو بیعت کرنے کی ضرورت ہے جو رذائل سے مجتنب، جو گندگیوں سے دور اور وصائب سے متصف ہونے کو ضروری سمجھتا ہے، یعنی کچھ خوبیوں کو اپنے اندر لانا چاہتا ہے اور گندگیوں سے دور ہونا چاہتا ہے، ایسے شخص کو بیعت کرنے کی ضرورت ہے۔ معیار الحق یہ 85 رباعیات کا مجموعہ ہے، جس کی ہر رباعی میں تصوف کے کسی نہ کسی مسئلے کی تفہیم پیش کی ہے۔ یعنی رباعی یہ فن شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے، تو ہر رباعی کے اندر آپ نے تصوف کے کسی نہ کسی مسئلے کی تفہیم پیش کی، یعنی کسی نہ کسی مسئلے کو سمجھایا ہے۔ مرآت الحقائق حضرت نے اس طویل نظم میں، اس لمبی نظم کے اندر تصوف کے معرکۃ الآراء مسائل کو سمجھایا ہے، یعنی بہت ہی اہم مسائل جو درپیش آتے ہیں تو ان کو سلجھایا ہے، بڑی پیچیدگیوں کو سلجھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الحکمت الاسلامیہ۔ موجودہ زمانے میں تصوف کا چرچا جس قدر عام ہے، جتنا عام ہے، تحقیق کا شوق اتنا ہی کم ہے۔ ہر شخص صوفی بنا بیٹھا ہے، حالانکہ صوفی تو وہ صاف دل، پاک روح اور روشن ضمیر شخص ہوتا ہے جو قال میں، حال میں قلادہ اتباع نبوت سے سرفراز ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوتا ہے، سبحان اس سے وہ مالا مال ہوتا ہے، قال میں بھی اور حال میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ بات کچھ اور عمل کچھ اور، بلکہ ہر اس کے کہنے میں اور اس کے عمل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی جھلکتی بھی نظر آتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ سالم علیہ الرحمہ شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ حیدرآباد نے اسے عربی زبان میں منتقل فرمایا، کنورٹ کیا، اور اس کتاب کا نام النفحۃ الایمانیہ والمنحۃ الربانیہ الی الحکمۃ الاسلامیہ رکھا، جس میں علماء جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی تقاریض بھی موجود ہے۔ تقریض جو لکھتے ہیں کتاب کے شروع میں تائید کے طور پر، وہ بھی موجود ہے جامعہ نظامیہ کے علماء کی۔ ترجمہ اور و شرح فصوص الحکم، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فصوص الحکم کی شرح، یعنی اس کی شرح اور حضرات نے بھی کی ہیں، اور حضرات نے بھی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب کی شرح کی ہے، جو زیادہ تر عربی میں ہے یا فارسی میں۔ اردو میں بھی چند ترجمے ہیں، تھوڑے بہت ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوئے۔ حضرت نے بھی اردو میں ترجمہ و شرح فرمائی ہیں۔ ترجمہ اور شرح کرنے کی غرض یعنی مقصد، وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت صدیقی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ نصاب فلسفہ اسلام میں کتاب فصوص الحکم للشیخ الاکبر محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کی گئی، یعنی فلسفہ اسلام کا جو نصاب، جو سلیبس طے کیا گیا، اس میں اس کتاب کو سلیکٹ کیا گیا، پیش کیا گیا، اور یہ کتاب منظور ہوئی، لہذا اس کے ترجمے کی ضرورت داعی ہوئی، یعنی اس کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ فلسفہ اسلام کا سلیبس ہی بن گیا، تو اب اس کا ٹرانسلیشن ہونا بہت ضروری ہو گیا۔ چنانچہ اس کام کے لیے فقیر کو انتخاب کیا گیا، چنا گیا، حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔
معلوم ہے، یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کتاب کا حال کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسا کام مشکل تو تھا مگر فقیر نے، حضرت بحر العلوم عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل علی اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو درجہ اتمام تک پہنچا دیا، کامل درجے تک مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ترجمے کی کیا کیا خصوصیات ہے، خاص بات کیا ہے؟ مقدمے سے اجمالاً، یعنی اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اس کو دیکھ کر آپ نچوڑ نکال سکتے ہیں، اور اصل کتاب سے تفصیلاً معلوم ہوں گے۔ کتاب کا مقدمہ اور جو اصل کتاب ہے تو اس سے جو ہے مختصر بھی اور تفصیل کے طور پر بھی آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مثل اصل کتاب کے اس ترجمہ و شرح کو قبول عام عطا فرمائے، یعنی جیسی اصل کتاب مقبول ہوئی اللہ تعالیٰ اسی کے مانند ترجمے کو بھی قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ حضرت عبد القدیر صدیقی علیہ الرحمہ فصوص الحکم لکھنے کی وجہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فصوص الحکم جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مصنفات، یعنی آپ کی تصنیفات میں، آپ کی کتابوں میں اوسط حجم کی کتاب ہے، یعنی اس کی جو کتاب کا جو حجم ہے، اس کی جو سائز ہے، موٹاپا اس کا، وہ میڈیم ہے، بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں، اس لیے اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، کیونکہ اگر مختصر شارٹ کر دے تو اس میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، اور بہت طویل کر دے تو آدمی پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ میڈیم کتاب ہے کہ شیخ نے مکاشفہ میں دیکھا، کشف کے طور پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب ان کو دی ہے، اور اس کے ظاہر کرنے کی اجازت بھی دی کہ یہ کتاب آپ عام کریے۔ فصوص الحکم میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف میں انبیاء کے قصوں اور ان کے حالات میں جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے خواب میں تشریف لائے یہاں پہ؟ مکاشفے میں انہوں نے دیکھا ہے۔ کون؟ اب یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہی جو ہے لکھ رہے ہیں، اور عبد القدیر صدیقی علیہ رحمہ فصوص الحکم لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائے کہ یہ جو کتاب ہے تو اس لیے اتنی اہمیت والی ہو گئی کہ شیخ نے، یعنی شیخ ابن عربی نے اپنے کشف میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب شیخ ابن عربی کو دی اور کہا کہ اس کو عام کر دو۔ تو اس میں جو ہے شیخ ابن عربی قرآن شریف میں انبیاء کے قصوں، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے واقعات اور ان کے حالات میں جو کچھ آیا ہے ان سے یا تو بطور تفسیر، یعنی تفسیر کے طور پر، یا بطور اعتبار کے مسائل توحید و تصوف کو استنباط کرتے ہیں، یعنی توحید اور تصوف کے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ شارحین اس کتاب سے، شرح لکھنے والے جو ہے اس کتاب سے ایسے مرعوب ہے کہ آیات قرآنی کی تعویل کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، یعنی مطلب نکالتے ہیں، مگر شیخ کے قول کی تعویل نہیں کرتے۔ یعنی ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے، جو شرح لکھنے والے ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ بس حضرت نے جو لکھا اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تعویل نہیں کر پاتے۔ قرآن کی آیتوں کی پھر بھی ایک بار تعویل کر دیں گے، مگر حضرت شیخ کے قول کی تعویل نہیں کرتے، نہ ان کے عقائد سے جو فتوحات مکیہ کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں تو اس کی بھی تعویل نہیں کرتے، توفیق اور تطبیق دینے کی سعی کرتے ہیں، یعنی جو میچنگ کرنے کی اور موافقت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جو حضرت نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، اب اس کے اندر جو ہے لوگ اتنا ہی کرتے ہیں کہ حضرت کے کلمات کو دوسری زبان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ لوگ اتنا ڈرتے ہیں ان کے علمی جلالت سے۔ دوسرے شارحین کے برخلاف، دوسرے شرح لکھنے والوں سے ہٹ کر فقیر یعنی حضرت عبد القدیر صدیقی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے قول کی تعویل کرتے ہیں، شیخ ابن عربی کے قول کی
تعویل کرتے، دوسرے شارحین نے نہیں کی، لیکن آپ کا طریقہ کار الگ ہے، اور ان کے عقائد کے ساتھ توفیق بھی دیتے ہیں، یعنی ان کے عقائد کے ساتھ دیتے ہیں یا توفیق تطبیق ایک ہی معنی میں ہے، قریب المعنی ہے۔ تو حضرت جو ہے دوسرے شارحین سے ہٹ کر تھوڑا سا کام کیے، دوسرے شارحین جو ہے ہو بہو وہی نقل کر دیے جیسا کا ویسا، حضرت اس میں کچھ تعویل بھی کیے شیخ ابن عربی کے قول کی۔ ترجمہ اور شرح کا طریقہ کیا تھا، ٹرانسلیشن کا طریقہ اور اس کی وضاحت کا طریقہ کیا تھا، اس کے متعلق کتاب، اس کے متعلق صاحب خوان یغما رقم طراز ہے، یعنی یہ لکھتے ہیں کہ ہر فصل سے پہلے ایک تمہید، یعنی فصل اس کی جمع فصوص، تو فصل کے معنی آتے ہیں نگینے کے آتے ہیں، اس کی جمع ہے فصوص، تو ہر فصل یعنی ہر اس سے پہلے جو ہے آپ ایک تمہید کے ذریعے، ابتدائی باتوں کے ذریعے نفس مسئلے کی تحقیق، جو اصل مسئلہ ہے اس کی ریسرچ، اور دوسرے ائمہ فن جو فن کے امام ہیں بڑے بڑے، ان کے اختلافات بھی نہ صرف بیان فرمائے، صرف بیان ہی نہیں فرمائے، بلکہ ہر صاحب کے قول کا محل بھی بتلا دیا ہے کہ کس مقام پر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ جہاں کسی مسئلے میں حضرت نے خود بھی اختلاف فرمایا تو وہاں وضاحت سے تشفی بھی فرمائی ہے، یعنی پوری وضاحت کے ساتھ آدمی کے دل کو اطمینان دلایا ہے۔ فصوص الحکم 27 فصوص پر 27 فصوص پر مشتمل ہے، شامل ہے۔ ہر فصل کسی نہ کسی نبی اور رسول سے موسوم ہے، یعنی کسی نہ کسی نبی سے اس کا نام جوڑ دیا گیا یا کسی رسول سے اس کا نام جوڑ دیا گیا۔ یہاں تمام فصوص کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کی ڈیٹیلز بیان ہو، بلکہ یہاں حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ اپنی تمہید میں وہ خاص اشارات فرمائیں، تمہید جو لکھیں حضرت وہ خاص اشارے کے طور پر وہ کچھ فرمائیں، یا اس کی جانب توجہ مبذول کرانا، آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی بات، فصل کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ رقم طراز ہے، لکھتے ہیں کہ شیخ ابن عربی اپنے ایک مقالے شیخ ابن عربی اپنے ایک ایک مقالے کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے ایک ایک مقالے کو فصل کا نام دیتے ہیں، تو یعنی فصل بول کر پورا ایک مقالہ مراد لیتے ہیں، یہ ہے فصل کے معنی ہے نگینے کے اور خلاصے کے۔ جس طرح نگینے پر عبارت کندہ ہوتی ہے، نقش کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایک نبی کے دل کو ایک ایک حکمت اور مسئلے اور تجلی اور انکشاف سے نسبت خاص رہتی ہے۔ ایک ایک نبی کے دل کو یعنی حکمت اور مسئلے اور تجلی اور انکشاف سے خاص نسبت رہتی ہے۔ فصل آدمیہ میں حضرت فصل آدمیہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو فصل نسبت رکھتا ہے، جس عنوان کو، جس مقالے کو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے، اس میں فصل آدمیہ کہلایا ہوں، اس میں حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ اقوال جو ہے تمہیداً بیان کرتے ہیں، کچھ باتوں کو تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس فصل میں، اس عنوان میں، اس مقالے میں کہی آپ، اس مقالے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کے اندر جو ہے مسئلہ خلافت کو بیان فرمایا ہے، اور تمام عالم کو بمنزلہ جسد کے فرد کرتے ہیں، پوری کائنات کو ایک جسم کے درجے میں آپ تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور تجلی اعظم اور شان الوہیت کو، اللہ رب العالمین کی شان کو بمنزلہ روح کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو تمام عالم ایک جسم اور اللہ کی شان ایک روح کے درجے میں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تمام عالم کو انسان کبیر سے تشبیہ دیتے ہیں، تمام عالم ایک بڑا انسان ہے، مطلب فصل آدمیہ میں شیخ ابن عربی کا مقصد کیا تھا، اس کے متعلق حضرت صدیقی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ
کہ اس فصل سے شیخ کا مقصد یہ ہے، اس مضمون سے شیخ کا، اس مقالے سے شیخ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور حق تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راہ نکالے، راستہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی اے لوگو نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھول گئے، تو خدا نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ اللہ خود اپنے آپ کو بھول گئے وہ، یعنی معرفت نفس سے محروم ہو گئے، نفس کی، اپنے آپ کی پہچان سے بھی محروم ہو گئے۔ مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی خود شناسی میں خدا شناسی، خود کی پہچان میں رب کی پہچان ہے۔ جس نے خود کو جتنا جانا اتنا ہی اپنے رب کو جانا۔ قول امام غزالی کے قول کی وضاحت جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمائی، اس کی طرف حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا۔ امام ابو حامد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بغیر معرفت نفس کے بھی وجود باری پر استدلال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان کے بغیر بھی اللہ کے وجود پر دلیل پیش کی جا سکتی ہے، اور آپ نے وہ دلائل بیان فرمائے جو اثبات واجب میں پیش کیے جاتے ہیں، واجب کو ثابت کرنے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذات حقہ ہے، ایک واجب الوجود ہے، مگر اس کے اسماء و صفات اور تفصیلات کا پتہ، یعنی اس کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا اور جو ڈیٹیلز ہے اس سے واقفیت اور اس کا پتہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک خود پر غور نہ کرے۔ خود پر جب تک غور نہ کرے یہ باتیں پتہ نہیں چلتی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کریم کی آیت کا ایک جز ہے۔ حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ کا شعر اس بات پر صادق آتا ہے، یعنی بالکل یہ بات یہاں پر فٹ ہوتی ہے کہ خود فہمی ہے خدا فہمی، خود میں راز حقیقت ہے۔ خود فہمی ہے خدا فہمی، خود میں راز حقیقت ہے۔ حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمہ نے اس ترجمہ اور شرح میں شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کی سوانح حیات، آپ کے زندگی کے حالات، تصنیفات، عقائد اور فلسفہ کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا، پوری ڈیٹیل سے فرمایا ہے، اور فصوص الحکم عربی، فارسی اور اردو ترجمہ اور شرح کے متعلق کی تفصیل ملتی ہے، ڈیٹیل ملتی ہے۔ فصوص الحکم کی عربی میں شروح، یعنی جو شرحیں جو لکھی گئی ہیں اس کے متعلق حضرت صدیقی فرماتے ہیں عربی میں حسب ذیل شروح، یعنی جو نیچے شرحیں ذکر کی جا رہی ہے، فصوص الحکم میری نظر سے گزری ہے، یعنی فصوص الحکم کی شرح میری نظر سے گزری ہیں، اس کو بتلا رہے ہیں شیخ مؤید الدین بن محمود الجندی، شیخ صدر الدین القونوی، شیخ داود بن محمود الرومی القیصری، شیخ نور الدین عبد الرحمن جامی، شیخ عبد الغنی نابلسی، شیخ الکاشانی۔ مجھے سب سے زیادہ فائدہ قیصری اور جامی سے ملی ہے، اس کی جو شرح لکھی گئی ہے، تو یہ دو شرح سے سب سے زیادہ فائدہ ملا، اور جو اس کے مراجع و مصادر ہے، یعنی جہاں سے یہ استفادہ کیا اور فائدہ اٹھایا ہے اور جن کتابوں سے لے کر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، وہ کتابوں کے نام ذکر کر رہے ہیں۔ نزہۃ الخواطر مولانا عبدالحی لکھنوی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 278، دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد الہند، 1981 عیسوی میں یہ شائع ہوئی۔ خان یغما محمد انوار الدین صدیقی، صفحہ نمبر 8، عبداللہ محمد انوار الدین صدیقی، صفحہ نمبر 80، ایمرالڈ پرنٹرز حیدرآباد، 2004 عیسوی۔ عبداللہ، صفحہ نمبر 179، اور خان یغما، صفحہ نمبر 18، عبداللہ، صفحہ نمبر 101۔
علماء العربیہ و مساہمتہم فی الادب العربی فی العہد الآصف جاہی، پروفیسر محمد سلطان محی الدین، صفحہ نمبر 231، ابو الوفا پرنٹنگ پریس، جامعہ نظامیہ حیدرآباد، 2005 عیسوی میں۔ مصدر سابق یعنی جو اوپر اس میں آپ یہ نمبرات ہے اوپر جا کر مضمون کے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ نمبر سے اس کا جو مرجع ہے یہاں پر مل جائے گا کہ وہ عبارت اس کتاب میں یہاں سے لی گئی۔ خان یغما، صفحہ نمبر 20، الدین، حضرت عبدالقدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ، شمس الاسلام، صفحہ نمبر 1، شمس الاسلام پریس، حیدرآباد، دکن، 1353 ہجری۔ خان یغما، صفحہ نمبر 56، خان یغما، صفحہ نمبر 55، مصدر سابق یعنی پہلے ہی والا مصدر ہے، صفحہ نمبر 51، الارشاد والعون الی شجرۃ الکون، مترجم شیخ صالح باحطاب، صفحہ نمبر 1، حسرت اکیڈمی، 1618 ہجری۔ خان یغما، صفحہ نمبر 47، خان یغما، صفحہ نمبر 45۔ اس طریقے سے صفحات دیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے 20 پر دیکھیں، النفحات الایمانیہ، مترجم شیخ سالم باحطاب، صفحہ نمبر 1، 127، حسرت اکیڈمی، حیدرآباد، 1419 ہجری۔ خان یغما، صفحہ نمبر 27، ترجمہ فصوص الحکم، حضرت عبدالقدیر صدیقی، صفحہ نمبر 3، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، دہلی۔ مصدر سابق یعنی یہی ترجمہ فصوص الحکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خان یغما، ترجمہ فصوص الحکم، صدر سابق، صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 3، 6 اور 7 اور 9 پر۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔